حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کو نوٹ کیا کہ یہ عجیب بات ہے، تو آپ نے فرمایا کہ شاید یہ طاعون ہوا کے ذریعے سفر کرتی ہے۔ سب جگہ بند کر دیا گیا، رستے روک دیے گئے، گاڑیاں بند کر دی گئیں، اور پوری طرح ان کو ایک علاقے میں محدود کر دیا گیا، کوارنٹائن جس کو کہتے ہیں، عملاً ایسا ہوا تھا اس زمانے میں۔ اس کے باوجود کہتے ہیں، انشاء فرماتے ہیں کہ دیکھو وہاں بھی پہنچ گئی، وہاں بھی پہنچ گئی، وہاں بھی پہنچ گئی۔ تو آپ کا یہ استنباط تھا کہ اس کے جراثیم ہوا کے ذریعے سفر کرتے ہوں گے۔ تو یہ میں نہیں جانتا کہ ایسا ممکن ہے کہ نہیں، مگر جو میں نے نقشہ سوچا ہے وہ تو باہر صاف نظر آتا ہے۔ ہوا کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے طاعون کے پسو کیڑے وغیرہ کیری ہو جاتے ہوں مختلف فاصلوں پر، یہ بعید دخل نہیں ہے بلکہ ممکن ہے، کیونکہ ہواؤں اور آندھیوں کے ذریعے تو مچھلیاں بھی سمندر سے اٹھا کر ان پولز میں پھینک دی جاتی ہیں جو ڈیزرٹ کے عین بیچ میں واقع ہوں، اور بارش کے ساتھ اترتی ہیں چھوٹی چھوٹی، اور پھر وہاں وہ پنپنے لگ جاتی ہیں، ورنہ ڈیزرٹ میں مچھلی کہاں سے آ گئی؟ اور اسی قسم کے بعد سمندری جانور ملتے ہیں وہاں۔ تو یہ بڑی بڑی جو آندھیاں آتی ہیں ایک خاص مقصد کے لیے آتی ہیں، اور ان میں ٹورنیڈوز وغیرہ اتنے خوفناک ورل ونڈز ہیں، بگولے ہیں، کہ مکانوں کی چھتیں اٹھا لیتے ہیں، پوری کی پوری موٹریں، بعض ٹریکٹر تک اٹھا کے وہ 100 فٹ تک اوپر لے جاتے ہیں۔ جو اتنی طاقتور چیز ہے، اس میں یہ بیچاری مچھلی وغیرہ کیا چیز ہے، اور یہ جو طاعون کے کیڑے یا چوہے معروف حالت میں وہ بھی آندھیوں میں اٹھا کر پھینک دیے جاتے ہوں، تو مگر اس علاقے میں ایسے ٹورنیڈو چلتے نہیں، صرف یہ ایک فرق ہے۔ اس لیے اتنا شدت کے ساتھ تو ہم یہ تصور نہیں باندھ سکتے، مگر یہ ضرور ہے کہ مٹی کے ذروں کے ساتھ آندھیاں وہاں بہت چلتی ہیں، آندھیوں کے ذریعے بعض جراثیم پھیلتے ہوں۔ تو یہ تیاری شروع ہے، یہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ آگے کس حد تک پہنچتی ہے، آیا انسان کو استغفار کی توفیق ملتی ہے یا نہیں، یہ اب چند سال رہ گئے ہیں، اس میں نظر آ جائے گا۔ حضور صورت میں جو طاعون پھوٹی ہے اس کے بارے میں جو اطلاع آئی ہے وہ یہ کہ اس طرح کا پہلے کوئی جرثومہ جو ہے وہ نہیں یعنی ڈسکور ہوا، یہ بالکل نئی طرز کا ہے، اور انہوں نے کئی مختلف لیبارٹریز میں سوئٹزرلینڈ میں بھی اور شاید یو ایس اے میں بھی بھیجا ہے۔ اس کے نتیجے میں اب یہ لوگ کہنے لگ گئے ہیں بیوقوف کہ انہوں نے آرٹیفیشلی وہ بنا کر مینوفیکچر کیا ہے یہ جرثومہ، اور جان کے وہاں پہ داخل کیا ہے۔ حالانکہ جو آپ بات بیان کر رہے ہیں اس سے نتیجہ وہی نکلتا ہے جو حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے الہام میں ہے، کہ ایک قسم کی طاعون، تو نہ صرف ایک قسم کی ہے بلکہ یہ طاعون بھی ایک قسم کی ہے جو مخصوص قسم ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ جو اب تک سلسلے جس روش پہ چل پڑے ہیں وہ صاف صاف دکھائی دینے لگے ہیں، یہ اب آخری سفر اسی طرح طے کریں گے جیسے پہلے ہوئے تھا، یا بیچ میں بعض دفعہ آندھی اٹھتی ہے دب جاتی ہے، کوئی اور فیکٹرز آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیا ہوگا۔ لیکن میرا جو استنباط تھا اور جو پیشگوئی تھی وہ کسی الہام پر مبنی نہیں تھی، بلکہ الہام الہی کے نتیجے میں رونما ہونے والے واقعات اور پیشگوئیوں سے استنباط پر مبنی ہے۔ اس لیے اگر میرا استنباط درست ہے، جو اب تک درست نکلا ہے، تو اس بات کا کبھی خطرہ موجود ہے کہ اس صدی کے آخر تک مغربی دنیا میں ایڈز بہت تباہی مچائے گی، اور مشرقی دنیا میں ایڈز بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں بھی اثر پہنچ چکا ہے اس کا۔ اور یہ دوسری قسم کا طاعون جو آپ بیان کر رہے ہیں ہو سکتا ہے دوبارہ اٹھ کھڑا ہو، کیونکہ اس زمانے میں بھی 1894 میں شروع ہوا تھا۔ اتفاقات نہیں نظر آتے، یہ تصرفات لگتے ہیں، کیوں جی؟ اس میں اس طرح ایک اور تھوڑی سی بات ہے کہ کسی غیر مسلم سے مثلا اگر آدمی بحث کر رہا ہے تو کیا یہ استنباط دعوت العرض کے ذیل میں کرے گا، ایڈز کے بارے میں خاص طور پر؟ نہیں، اس کو اس طرح باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعوت العرض کا تو یہ صرف اتنا استنباط کافی ہے کہ جب انکار ہوتا ہے خدا کے کسی برگزیدہ کا بھیجے ہوئے کا، تو بعض دفعہ بعض بیماریاں سزا کے طور پر بھیجی جاتی ہیں، یہ بنیادی استنباط ہے۔ اور
حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی بھیجی گئی تھیں، ذکر ہے، اس لیے وہ مشترکہ استنباط ہے، اس میں ان کو قائل کرنے کے لیے کسی لمبی چوڑی دلیل کی ضرورت نہیں، ان کی اپنی تاریخ اس بات کو تسلیم کرتی ہے، پیش کرتی ہے۔ تو قرآن نے آئندہ زمانے کے لیے جو بیماری مقرر فرمائی تھی اس طرح پیش کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی بیماری جو جرثومے کے سے تعلق رکھتی ہو اور انسان کو کاٹے سزا کے طور پر، بیدار کرنے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے کہ خدا کے بھیجے ہوئے کا انکار ہو رہا ہے۔ یہ تو ضروری ہے، اتنا حصہ تو بیان کرنا پڑے گا، مگر یہ کہ وہ ایڈز ہی ہے، یہ کچھ زیادہ کھینچا تانی ہو جائے گی۔ پہلا تعاون آ گیا، وہ بات واضح ہو گئی، اور اس کے بعد جب پیشگوئیاں ہیں کہ ایک قسم کی تعاون، تو ان سے ملا دیں پھر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ ایسی قوم کو بھی ایک قسم کی تعاون سزا کے طور پر ان پہ اترتی ہے اور ان کو سزا دیتی ہے، وہ حدیث کافی ہے۔